السلام علیکم ناظرین، آج کل پاکستان میں ہر مولوی کو جہاد کا شوق چڑھا ہے۔ کبھی کوئی ایک مولوی تقریر کرتا ہے، کبھی دوسرا، اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کا آسان ذریعہ بنایا ہوا اور لوگ بے عقل عوام آج بھی وہی کھڑی ہے جہاں کئی سال پہلے تھی، بھوکی ننگی بھیک مانگنے پر مجبور، اور مولویوں کی تجوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج ہم اس بارے میں کچھ اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آخر میں حضور انور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب عید اللہ تعالیٰ بن اسر العزیز کے خطبہ جمعے میں سے بھی کچھ شیئر کریں گے۔ کچھ ویڈیو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی حضور انور نے کیا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو چینل پر نیو آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جہاد یا جذبات سے کھیل۔ جہاد یہ کوئی ہتھیاروں کا کھیل نہیں ہے۔ جہاد یہ کوئی چندہ مہم بھی نہیں ہے۔ جہاد یہ جذبات بھڑکانے، بینرز لہرانے یا سڑکوں پر نعرے لگانے کا نام نہیں۔ جہاد وہ عظیم عمل ہے جسے قرآن نے ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف اور حق کے قیام کے لیے فرض قرار دیا۔ مگر افسوس، آج چند مولویوں نے، چند مذہبی سوداگروں نے اس مقدس لفظ کو اپنی دکان کی رونق بنا دیا ہے۔ فلسطین کے نام پر چندہ اکٹھا کرتے ہیں، مگر وہ چندہ مظلوموں تک نہیں پہنچتا۔ ممبر پر بیٹھ کر جہاد کے نعرے لگاتے ہیں، مگر اصل میں اپنے اقتدار کی فصیلیں مضبوط کرتے ہیں۔ جہاد یہ کتنا مقدس لفظ ہے! قربانی، محبت، صبر اور حق کے لیے اٹھایا جانے والا وہ عظیم عمل جسے قرآن اور سنت نے واضح اصولوں اور شرائط کے ساتھ باندھا ہے۔ لیکن افسوس، آج کچھ نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں نے اس عظیم تصور کو اپنی ذاتی دکان چمکانے، لوگوں کو ورگلانے اور معصوم جذبات کو روندنے کا ذریعہ بنا دیا۔ فلسطین کے مظلوموں کا نام لے کر چندہ اکٹھا کرنا، مگر وہ پیسہ کبھی کسی یتیم، کسی بیوہ یا کسی شہید کے گھر تک نہ پہنچا۔ جلسوں میں چیخ چیخ کر جہاد کے نعرے لگانا، مگر اصل میں اپنے ذاتی اثر و رسوخ اور مالی فائدے کے لیے عوام کا خون گرم کرنا، کیا یہی جہاد ہے؟ نہیں۔ احمدیوں پر ظلم کرنا، ان کے گھروں کو آگ لگانا، ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنا، یہ جہاد نہیں، یہ سراسر فساد ہے۔ یہ سراسر فساد ہے۔ قرآن نے صاف الفاظ میں کہا، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیر مسلموں تک کے لیے رحمت تھے، جنہوں نے طائف کے سنگ باری کرنے والوں کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے ہدایت کی دعا کی۔ اسلام تو مظلوم کی فریاد پر لبیک کہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا عقیدے کا ہو۔ پھر کیسے کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جہاد کے مقدس نام پر ظلم کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ جہاد سب سے پہلے اپنے نفس کا جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف ہے، لالچ کے خلاف، ظلم کے خلاف، تعصب کے خلاف، جھوٹ کے خلاف۔ کاش یہ مولوی پہلے اپنے دلوں میں موجود نفرت کے خلاف جہاد کرتے، کاش یہ اپنے نفس کے شر کے خلاف جہاد کرتے، پھر یہ سمجھتے کہ اصل جہاد مظلوموں کا دفاع ہے، نہ کہ معصوم پر ظلم۔ آج ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، ہم قرآن کو خود سمجھیں، ہم سچ اور جھوٹ میں تمیز کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو صرف نعروں میں نہیں، کردار میں زندہ کریں۔ سچا جہاد وہ ہے جو انسان کے اندر کی نفرت، تعصب، ظلم اور لالچ کے خلاف ہو۔ سچا مجاہد وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، مظلوم کا ہاتھ تھامے اور سچائی کے لیے اپنے نفس سے لڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم خود ساختہ مولویوں کی زبان سے نکلنے والے جھوٹے نعروں پر کان دھرنے کی بجائے قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے رکھیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، دل سے سوچیں اور عقل سے فیصلہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں، جہاد کا راستہ دلوں کو جوڑتا ہے، دلوں کو توڑتا نہیں۔ جہاد مظلوم کا دفاع ہے، معصوم پر ظلم نہیں۔ جہاد محبت کا پیغام ہے،
نفرت کا نہیں۔ جہاد کا راستہ دلوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ جہاد محبت کا پیغام ہے، نفرت کا سودا نہیں۔ جہاد زندگی دینے کا نام ہے، زندگی چھیننے کا نہیں۔ مگر مولوی حضرات ہر چیز اس کے الٹ کرتے ہیں۔ مولویوں نے اسے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو عقل دے۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے اور باطل کو رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جماعت احمدیہ ہی صحیح اسلام کی تعلیم دے رہی ہے۔ اگر لوگ آنکھیں کھول کر اس پر خود تحقیق کریں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی نہیں مانتے یا ان کی تعلیم اب منسوخ ہو گئی ہے، اس بارے مسلمانوں کے اپنے لیڈر گزشتہ دنوں میں جب ان پر پڑی ہے اور جن طاقتوں کے یہ طفیلی ہیں اور جن سے یہ لے کر کھاتے ہیں، انہوں نے جب ان کو دبایا تو انہی کے کہنے پر یہ بیان دے چکے ہیں کہ یہ جو آج کل جہاد کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض مسلمان تنظیمیں آئے دن حرکتیں کرتی رہتی ہیں، یہ جہاد نہیں ہے اور اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ اخباروں میں ان لوگوں کے بیان چھپ چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے اور یہ نظریہ ہے اور یہ تعلیم ہے کہ فی زمانہ ان حالات میں جہاد بند ہے اور یہ عین اسلامی تعلیم کے مطابق ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ کی لڑائیاں یا تو اس لیے تھیں کہ کفار کے حملے سے اپنے تئیں بچایا جائے یا اس لیے تھیں کہ امن قائم کیا جائے، اور جو لوگ تلوار سے دین کو روکنا چاہتے ہیں ان کو تلوار سے پیچھے ہٹایا جائے۔ مگر اب کون مخالفوں میں سے دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور مسلمان ہونے والوں کو کون روکتا ہے، اور مساجد میں بانگ دینے سے کون منع کرتا ہے؟ یعنی اذان دینے سے کون منع کرتا ہے؟ صرف پاکستان میں احمدیوں کو ہی منع کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خاموش ہیں۔ ہم نے تو کوئی شور نہیں مچایا، بغیر اذان کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں مسیح موعود کی شان میں صاف حدیث موجود ہے، یضاع الحرب، یعنی مسیح موعود لڑائی نہیں کرے گا۔ تو پھر کیسے تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری قرآن شریف کے بعد اصلاح الکتب ہے، اور دوسری طرف صحیح بخاری کے مقابل پر ایسی حدیثوں پر عقیدہ کر بیٹھتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث کے منافی پڑی ہیں۔ پس کہ جماعت احمدیہ کا نظریہ ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور کھلے طور پر ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ اب یہ لوگ جو جہاد کرتے پھر رہے ہیں جس کی آڑ میں سوائے دہشت گردی کے کچھ نہیں ہوتا، یہ جہاد نہیں ہے اور سراسر اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ میں اسلامک ریلیجن کا ہوں، میں مسلم ہوں۔ ہمارے میں ایک ورڈ ہے جو بہت مس یوز ہوتا ہے، جہاد۔ جہاد کا بھی تھاٹ پروسیس بالکل یہی ہے کہ ہمارے اندر جو بری سوچ ہے اس کو کانکر کرنا، اس کے لیے لڑنا، اسے جہاد کہتے ہیں۔ باہر سڑکوں پہ لوگوں کو مارنے کو جہاد نہیں کہتے۔ جہاد کے معنی اور مفہوم کو بڑے غلط ڈھنگ سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد اللہ کے زمین پر اللہ کے بتائے ہوئے انصاف پسند حقوق کی ادائیگی کرنے والے قانون کو نافذ کرنا، بندوں تک کے اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اور جو لوگ ظلم و استحصال، ناانصافی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس دین کے لیے رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں اور قتال کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کے خلاف اس فتنے کو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں۔ You see, jihad literally means to struggle and strive, to work hard for gaining any purpose. Even there is a saying of the Holy Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam. Once he was coming from an expedition of a war, and he said, now we are coming from a lesser jihad and going towards the bigger jihad, and that is the preaching of the teaching of Islam through the teaching of the Holy Quran. So it means, in his view also, the jihad of sword was a lesser jihad, which was imposed
on him. And he had no way but to retaliate. And the bigger jihad is to spread the message of Islam. تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،